غیب کی خبر دے والے، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس عورتیں حاضر ہو جائیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، تو آپ ان سے بیعت اس بات پر لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، ولا یسرقنا، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، وہ بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور مفلسی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی کوئی بہتان گھر کر لائیں گی اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف، اور دستور کے مطابق کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، فبایعہن، یہ ساری شرطیں مان لیں تو آپ انہیں بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کریں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس امت کو بھی ایک سبق ملا ہے۔ وہ سارے پیران عظام جو آج دین کا مذاق اڑائے ہوئے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کی سوچ میں پاکیزگی نہیں ہو سکتی، میرے محبوب کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے، بلکہ جو حضور نے کر کے دکھا دیا وہی اخلاق بن جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں پر بیعت اور پیری مریدی کے چکر میں نہ جانے کتنے خرافات ہو رہے ہیں، دین کے نام پر کتنے ڈھونگ بجائے جا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے، مگر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے جعلی پیروں کو عقل سلیم عطا فرمائیں جو دین کا مذاق اڑانے کے سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ کر دے، یا پھر ایسے لوگوں کو ہم سے دور فرما کر ہماری نسلوں کو رب العالمین ایسے ڈھونگے پیروں سے محفوظ فرمائیں۔ دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کریں، حالانکہ ساری خواتین قیامت تک کے لیے جتنی عورتیں ہیں مسلمانوں کی، وہ میرے محبوب کے لیے حلال ہیں، جس سے چاہیں ایٹ اے ٹائم نکاح کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی عورت میرے محبوب کے لیے منع نہیں تھی۔ کنیزہ بن کر رہے، خادمہ بن کر رہے، یہ رب کا حکم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی تو اپنے حبیب کے لیے بنائی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو اور مجھے پیدا کیا تو اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ مالک ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ آقا ہوتا ہے، تو لہذا ہم سب ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، ہمارے گھر کی خواتین ان کی خادمہ ہیں، ان کی کنیزہ ہیں، ان سے محبت کرنے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے محبوب نے کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا، بیعت کرتے وقت ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کے ڈھونگے کام کیے۔ اور مجھے بتائیے حضور سے بڑھ کر کون پیر ہو سکتا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر ہیں، آپ کی تاریخ میں بھی کبھی ایسا کوئی نہیں ملتا، مگر آج کے پتہ نہیں ڈھونگے پیر عورتوں کو گلے بھی لگاتے ہیں اور ہاتھ بھی جو ہے وہ ملا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو کہتے ہو بھائی پیر صاحب کے بارے میں بولو نہیں، پیر صاحب تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں۔ بھائی جہاں بھی پہنچی ہوئی شخصیت ہو، شریعت کو مانیں گے نہیں، وہ پیر ہی نہیں بن سکتا ہے۔ جو شریعت کا فالوور نہیں، ایسا شخص کبھی پیر نہیں بن سکتا۔ سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام غزالی کا بھی ایک قول اس سے طرح کا ملتا ہے، کہا اگر دنیا میں کوئی پیر کہلانے کا حقدار ہے تو وہ عالم ہے، کیونکہ وہ شریعت کا مسئلہ جانتا ہے، جو شریعت جانتا ہے وہی طریقت پہچان سکتا ہے، جو شریعت نہیں پہچانتا وہ کبھی بھی طریقت کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت اور طریقت الگ الگ الفاظ تو ہیں، لیکن دونوں کا معنی راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو گنبد خضرا تک لے کر چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، دین مصطفیٰ کی بات بھی ہے، شرعی کام بھی ہیں، اور غیر شرعی کام سے لوگوں کو دور رکھنا بھی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات تو ہمیں یہی درد دے رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ صف کا آغاز ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کو ایک بشارت دی، اور عیسائیوں کو بھی یہ بشارت ملی۔ جتنے بھی عیسائی ہیں نا، آپ ان سے کہیے گا کہ بھائی اپنی کتاب پڑھو اور پھر ہم سے آ کر بات کرو۔
آپ کی کتاب کے اندر بھی ہمارے نبی کا ذکر موجود ہے، گرچہ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر رد و بدل نہ کیا گیا ہو۔ عیسائیوں کی کتاب میں کیا بات موجود ہے؟ سورہ صف آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہم قبیلہ لوگوں کے پاس بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں۔ اور یہی کچھ ملتا جلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 6 سورہ صف فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا، اور ساتھ ایک بشارت بھی دے رہا ہوں، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ میں ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، دنیا اور آخرت میں ان کا نام اگر مشہور ہوگا تو احمد ہوگا۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ولادت مصطفیٰ کا ذکر کہاں ہے؟ ولادت کہتے ہیں پیدائش کے معاملات کو بیان کرنا، یعنی حضور کی آمد سے پہلے یا حضور کی آمد کے بعد حضور کے آمد کے تذکرے کرنا۔ کیا حضرت عیسیٰ کو نہ پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ لیکن آپ نے بشارت دی، قرآن سے بات ہو رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے عظیم رسول کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر جن عیسائیوں نے حضور کی غلامی کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دگنا ثواب عطا فرمایا۔ جیسا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دور میں عیسائیوں اور یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے اپنی حق کتاب کے اندر حضور کی جو صفات پڑھے تھے، حضور میں دیکھے، اور پھر جیسے ہی دیکھا اسی وقت ایمان لے آئے، قرآن کی آیت اتر گئی۔ قرآن نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ کتاب کے ماننے والے یہودی اور عیسائی آپ کو پہچانتے ہیں یا رسول اللہ، ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ قرآن فرما سکتا تھا کہ اپنے والد کو پہچانتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہ فرمایا، بلکہ فرمایا اپنی اولاد کو جیسے پہچانتے ہیں نا، ایسی بلکہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ وہ آپ کو پہچانتے ہیں، مگر حسد بغض کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ والد کا ذکر بھی قرآن کر سکتا تھا، لیکن والد کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ تیرا باپ ہے، ہم مان لیتے ہیں، ماں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، ہم نے مان لیا، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہی میری اولاد ہے۔ تو جس طرح اپنی اولاد پر یقین ہے، ایسا ہی عیسائیوں اور یہودیوں کے عالموں کو پتا تھا کہ یہی رسول برحق ہے، مگر پھر بھی وہ ہٹ درمی کرتے ہوئے حضور کے صفات کو چھپاتے رہے، اور پھر وہ خود بھی ایمان نہ لائے اور ساتھ دیگر لوگوں کو بھی ایمان سے لانے سے وہ روکتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گندے فعل سے محفوظ فرمائے۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کاروبار بند کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے تمہیں اذان دی جائے، وقت ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف دوڑ لگا دو، وذروا البیع، کاروبار بند کر دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، وذروا البیع، بیع عربی میں کہتے ہیں خرید و فروخت کو، کہا اپنے دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اللہ کے فرمان کے مطابق تو ہم نے اپنے کاروبار بند نہ کیے۔ یہ کہتے رہے دکاندار، کاروباری احباب کہ کاروبار بند کر دیں گے تو پھر گاہک چلے جائیں گے، گاہک چلے جائیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ رب کا حکم نہ مانا،
تو پچھلے سال اللہ نے 3 مہینے دکانوں کو شٹریں لگا کر تالوں پر پہیہ جام ہڑتال کروا دی اور بتا دیا میرا حکم نہ مانو گے تو میں اس طرح بھی اپنا حکم منوا سکتا ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جمعہ سے قبل، جمعے کا وقت شروع ہو جائے، ہم کاروبار بند کر دیں۔ اس 5، 15، 25، 30 منٹ کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اس میں کمائے ہوئے مال کی وجہ سے پورے ہفتے کے مال کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ستیہ ناس ہو ایسی حکومت کا کہ جس نے جو ہے نا یہ چھٹی کا اعلان کر دیا، جو یعنی اتوار کی چھٹی کا اعلان کیا، ورنہ جمعے کے دن چھٹی کا اعلان تھا تو بڑا سکون تھا، لوگ جلدی جلدی تیار ہو کر مسجد میں آ جاتے تھے، 4 باتیں دین کی سیکھ لیا کرتے تھے۔ ورنہ اب بھی اگر کوئی جاب سے آتا ہے تو بھاگ بھاگ کر آتا ہے، پسینے میں نہا رہا ہوتا ہے، بس یہ فکر ہوتی ہے کہ یار جلدی جمعہ کھڑا ہو، امام صاحب سلام پھیریں، ہم واپس جاب کی طرف بھاگیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی۔ اور پھر یہ علت بیان کی گئی، وجہ یہ بیان کی گئی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ، اگر ہم نے جمعے کو چھٹی کر دی تو ہفتے کو ویسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہاف ڈے ہوتا ہے، اتوار کو ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ اتوار کو ان کا معزز دن ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا، انہوں نے اپنے معزز دن میں تو کبھی کاروبار نہ کھولا، مگر ہم نے اپنے معزز دن کو کیسا ضائع کر دیا، جس کے بارے میں قرآن نے تو انہیں پورے دن کا کاروبار بند کرنے کا منع کیا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، اس میں پورا دن کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے انہیں۔ لیکن مسلمانوں کو صرف اتنا ٹائم تھا کہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو، نماز ادا ہو گئی، پھر اب کاروبار کھول لو، بس پھر پورے دن کاروبار کرتے رہو، مسجد میں آ کر نماز ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھو، فارغ وقت میں کاروبار کرو، ٹھیک ہے کرتے رہو، مسئلہ نہیں۔ لیکن جس وقت میں اللہ نے دکانیں بند کرنے کا حکم دیا تھا، دکانیں بند نہ کی گئی نا، تو دیکھیے گا مسجد کے ساتھ ہونے والی دکانیں بھی انشاءاللہ پھر وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ جو مسجد کے قریب میں ہونے کے باوجود جماعت میں آتے نہیں ہیں نا، پھر اللہ انہیں دکھائے گا، بہت جلد دکھائے گا انشاءاللہ کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اپنے کاروبار کی طرف زمین میں نکل جاؤ، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور رب کو یاد کرو، کثیراً، کثرت کے ساتھ، صرف کاروبار ہی نہ کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے کاروبار کو دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر صرف اور صرف رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس رزق کے بھاگنے کی وجہ سے ہم رازق کو بھول جاتے ہیں۔ رازق کو جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ رزق کی تلاش تو ہمیں رازق کا بتا رہی تھی۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، کوئی گاہک نہ آئے، آپ کیا کر لیں گے؟ تو ہوائی روزی ہے نا۔ دکان پنچر والے ہیں، آٹو پارٹس والے ہیں، ان کو پتا تو نہیں تھا نا کہ میرے پاس آج فلانا بندہ آئے گا۔ آپ کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، بائک یا گاڑی آپ کی ہوتی ہے، لیکن اچانک کوئی خرابی نکل آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جیب میں جو پیسے پڑے ہیں نا، وہ کسی اور کا رزق ہے، وہ اس تک پہنچنا ہے، یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ مجھے بتائیے، جو اسباب بنانے والا ہے اس کو ہم بھول جائیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں رزق تلاش کر کے آ جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے یہاں پر ایسا بھی ایک رواج چل پڑا ہے، امام مسجد کو، مؤذن کو پکڑ کر، حالانکہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ خادموں کو پکڑ کر، اماموں کو پکڑ کر دکان پر بٹھا دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، صبح کے وقت، اور کہتے ہیں بھائی سورہ یاسین پڑھ دینا، سورہ بقرہ پڑھ دینا۔ 10 دکانوں پر پڑھنا ہوتا ہے اسے، صبح 8 بجے سے لے کر صبح 8 سے صبح جو ہے 10 تک۔ اب مجھے بتائیے، سارے لوگ سورہ بقرہ پڑھائیں گے، 10 دکانیں، تو وہ تو پھر جیسی پڑھے گا اللہ ہی قبول کرے گا، پھر تو خود پڑھ رہا ہوگا، خود سمجھ رہا ہوگا۔ کاروبار آپ کر رہے ہیں، وظیفہ اس سے پڑھوا رہے ہیں، بڑے عجیب آدمی ہیں۔ تو بیمار آپ ہو، دوا کسی اور کو کھلا دیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیں آپ بیمار سے شفا پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، وہ تو آپ کا مقدر ہوگا۔ تکلیف آپ کو ہے، آپ حل کسی اور سے کروا رہے ہیں۔ بھائی خود قرآن کھولو نا، خود اپنی دکانوں پر قرآن پڑھو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے دکان کا جب شٹر کھولتے نا
تو وہاں پر آپ 1000 نفل پڑھتے پورے دن میں، ادھر ہی اپنے گلے پر کھڑے ہو کر 1000 نفل پڑھتے، جہاں سلام پھیرتے 1000ویں نفل ختم ہوتے وہاں شٹر گرا دیتے۔ اب مجھے بتائیے دن میں کاروبار کیا کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آپ کی تاریخ میں آتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ 40,000 درہم کا ایک سوٹ پہنا کرتے تھے، اتنا مہنگا سوٹ۔ برکت کیا تھی؟ رزق کے پیچھے نہیں جا رہے تھے، رازق کو تلاش کر رہے تھے، رزق آپ کے پیچھے خود آ جاتا۔ ہم رازق کو بھول چکے ہیں، رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پھر ہونا تو یہی ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اور بھی کچھ باتیں ہیں، ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے۔ 27ویں شب کو انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا دیگر نمازیوں کو بھی لے کر آئیں۔ وہ واقعہ سننے کے بعد کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی حافظ، کوئی بھی عالم جو سمجھدار ہوگا نا، وہ کبھی بھی دولت کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ آپ کو یہاں پر 5000 کی نوٹ پڑی ہوئی ملے گی نا تو پاؤں میں دبا کر نکل جائیں گے۔ 5000 تو بہت زیادہ بول دیے، معافی چاہتا ہوں۔ 10 روپے کا نوٹ بھی اگر کسی کا گر جائے گا نا، ہم پاؤں میں دبا دبا کر سائڈ پہ نکل جائیں گے۔ 10 روپے ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو 50,000 بھی اگر زمین سے ملیں گے نا، آپ نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگان دین کے واقعے میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ سے محفوظ فرمائیں اور ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ ملک کی تفسیر انشاءاللہ العزیز 28ویں شب بعد از تراویح انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ سورہ ملک کے بعد سورہ قلم ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے گستاخ رسول کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کا کوئی عیب دیکھو نا تو اس کے عیب کو چھپا دو۔ تم ایک عیب چھپاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے 100 عیب چھپا دے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ آپ نے کسی کا عیب دیکھا، اعلان کرنے کے بجائے منہ پر تالا لگا لیا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے 30 عیب پر اللہ پردے ڈال دے گا دنیا کے، اور آخرت میں تو باپ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جو 8 عیب بیان ہوئے اس میں تو جھوٹ تھا نہیں، یہ آخری عیب کا تو مجھے پتہ نہیں۔ یہ گیا وہاں سے اٹھا اور اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کا گریبان پکڑ لیا گلے سے اور کہا بتا، محمد نے یہ کہا ہے کہ میں حلال ہی نہیں ہوں، تو بتا تو نے یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس کی ماں نے نظریں جھکا کر کہا کہ محمد نے ٹھیک کہا ہے، جس نام کو تیرے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تیرے باپ کا نام سمجھ کر، اصل میں وہ تیرا باپ نہیں ہے، وہ علاقے میں چڑواہا وہ تیرا باپ ہے، تو حلالی نہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا حضور کا گستاخ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا ہے، حرامی ہی ہوتا ہے۔ اور آج آپ فرانس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 80% لوگ بن باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ 80% لوگ، جس کو باپ کا نہیں پتا، ادب باپ کا نہیں پتا ہوگا، وہ ساری کائنات کی جان محمد الرسول اللہ کا ادب کیسے پہچان لے گا؟ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہے، جو رسول اللہ کا بے ادب ہے نا وہ تو گیا۔ خواتین بھی بیٹھی ہیں، بہت سارے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے یقیناً آپ اشارے میں کہ اس کا باپ نہیں ہوتا ہے۔ جو رسول اللہ کی غستاخی کرتا ہے، اگر ریئل میں اس کا باپ ہے نا تو نطفہ وہ حیض کے حیام میں رہ جاتا ہے، اس گندگی کی وجہ سے اس نے اپنی زبان کو لمبا کر دیتا ہے اور حضور کی اور صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی پر اتر آتا ہے۔ صحابہ کی گستاخی کرنے والے بھی نہیں ہیں حلالی بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ان کے یہاں سید وہ ہوتا ہے جو 10 محرم کو پیدا ہوتا ہے، اور 10 محرم کو کیسے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، جو صحابہ اہل بیت اولیاء کا بے ادب ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صحابی ہیں نہ نبی ہیں، بلکہ تابعی بزرگ میں ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں۔ آپ ایک جگہ موجود تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو بچے گیند سے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے شاٹ مارا اور گیند آپ کے سامنے آ کر گر گئی۔ جو با ادب بچے ہوتے ہیں نا وہ پھر بڑے لوگوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ گیند جا کر اٹھائے،
ایک بچے نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں نہیں دیکھا بے باک بچے ہوتے ہیں، ہاں جی کیا مسئلہ ہے میں دیکھ لوں گا۔ ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں لے کر آتا ہوں گیند۔ وہ گیا، سارے لوگوں کو ٹاپ ٹاپ کر گیند اٹھائی، ایسے ہی منہ اٹھا کر پیچھے چلے گیا۔ امام اعظم علم دین کی مجلس میں موجود تھے اس وقت، بڑا آپ کو یہ ناگوار گزرا۔ اللہ نے آپ کو وہ کشف کی منزل دی تھی کہ آپ لوگوں کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا، تو وضو کے ساتھ جو پانی جا رہا تھا اس میں گناہ بھی نظر آ رہے ہوتے تھے کہ اس آدمی نے کون سا گناہ کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے وہ کشف عطا فرمایا تھا۔ آپ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا اس بچے کے متعلق، آپ نے کہا یہ اصل نہیں ہے، اس کا باپ اصل نہیں ہے، یہ اصلی نہیں ہے، نسلی نہیں ہے۔ سارے شاگرد ہل گئے۔ کہا امام اعظم نے کبھی کوئی لفظ ایکسٹرا نہیں بولا، اضافی کوئی لفظ ادا نہیں کیا، آج اتنی بڑی بات کر دی بچے کے متعلق۔ شاگرد میں ہلچل مچ گئی۔ آپ کے شاگرد اس وقت تو استاد کے سامنے کچھ نہ بولے، بعد میں جا کر تحقیق کی تو جو امام اعظم نے فرمایا وہی ہوا، اور قانون یہ لکھ دیا گیا کہ اللہ کے مقربین کی بے ادبی کرنے والے کا باپ اصل نہیں ہوتا ہے، گناہ کی وہ پیداوار ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ادبی کی طرف تل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائیں، اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائیں، ہمارے خاندان والوں کو محفوظ فرمائیں، ہمارے نسلوں کو محفوظ فرمائیں، اور ہر گناہ ہر گندگی سے ہماری اور ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرمائیں۔ آج معافی چاہتا ہوں 3 منٹ تاخیر سے درس ختم ہوا۔ ہمارے نمازیوں میں سے کچھ محبت کرنے والوں میں سے بھی ہیں تو کہتے ہیں امام صاحب 21 منٹ بولتے ہیں، 25 منٹ لے لیتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں بھائی، 24 منٹ اور ابھی جو ہے وہ 35 سیکنڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب برکتی عطا فرمائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہوا میں تیر چھوڑتا ہوں، جب میں درس شروع کرتا ہوں یہاں پر اسٹاپ واچ لگا لیتا ہوں، تو آج 24 منٹ اور اب جا کر 55 سیکنڈ کے قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی خاطر جتنی دیر ہم بیٹھیں، 1 منٹ اوپر بیٹھیں کہ 5 منٹ اوپر بیٹھیں، رب تعالی ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔